جب سر کا پہنچا گیا شام میں، جب سر امام کا آراستہ تمام تھا، شام کا آراستہ تمام تھا، بازار شام کا مجمع کرا زندگی ہر ایک سے آپ کا سر پر ناہید رہتے خیر نام کا قیدی تھے سب اٹے ہوئے گرد و غبار میں، اور تھا دہک رہا تنے آبی بخار میں، اور تھا دہک رہا تنے آبی بخار میں، جس نیز پہ دھرا تھا سرے مرتضیٰ، ناگاہ چلتے چلتے وہ راستے میں رک گیا، ہر چند دور کرتا تھا پھولی وہ بے حیا، پر ہوتی تھی جگہ سے جو سے ذرا، ارے بازو تھکے یہ زور گھٹا شام، لیکن اس جگہ سے بڑھا سر امام کا، لیکن اس جگہ سے بڑھا سر امام کا، تمنے کے تابعہ نہ بڑھا شیر بغلائی، آیا جناب سید سجاد کے قریب، وکی کے رہ گئی ہر آنکھ سب زمین، سر اپنا پیٹنے لگی تب زینب حسین، ارے جب خون تازیان میں دیکھا بھرا ہوا رام اہل بیت نبی میں بپا ہوا، کوہرام اہل بیت نبی میں بپا ہوا، اس ظلم پر تھا دیکھنے والوں کو بھی اجان، نیزہ پہ رو رہا تھا سر شاہ دشنگر، آ کر قرین نیزہ یہ آ کر قرین نیزہ
سجاد بولتا ارے کیوں میرے بابا گے نہ پڑھنے کا کیا سبب ارے بے دست و تازیانہ یہ آدھا لگاتے ہیں اب مجھے سے دادیان نہیں کھائے جاتے ہیں اب مجھے سے دادیان نہیں کھائے جاتے ہیں یاد سے حسین نے اس دم صدا یہ دی ارے اس طرح سے میری پیاری سکینہ ہے گر پڑی دیکھے کوئی کہاں ہے وہ آغوش کی پلی بکھلاؤ ڈھونڈ کر اسے ڈھونڈ پر ابھی اس واقعات لانڈو کے دل کو ہلا دیا اس طرح سے خود کو زینب اس طرح سے خود کو بنتے علی نے گرا دیا اس طرح سے خود کو بنتے علی نے گرا دیا زینب نے اس گھڑی جو نظر کی ادھر ادھر ارے دیکھا کہ معظمہ بیٹھی ہے خاک پر اعلیٰ لباس جسم میں پہنے ہے سر بسر آلو پہ بند شاہ کا رکھے ہوئے ہے سر آنسو روا ہے آنکھوں سے اور لب ہے اسی لیے وہ رفتار پہ ہر دام نگاہ ہے اس لیے وہ رفتار پہ ہر دام نگاہ ہے بنتے علی نے دیکھ کے یہ مہربانیاں ہر کی عرض بڑھ کے آپ پہ قربان میری جان احسان کیا وہ مجھ پہ کہ جس کا نہیں پایا دے آخر اس کا آپ کو اللہ دے دو جہاں ماں سرپرست فاطمہ بابا علی ہم بے قصوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہم بے قصوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں فرمایا اس معظم نے تب بشور شہر ارے پہچانا تو نے مجھ کو نہ اے میری نور میں وہ جس کو بعد بنا بھی ملا نہ چین سانو پہ میرے کاٹ گیا ہے سرے حسین زہرا ہے میرا نام پلک کی ستاری ہوں میدان کربلا سے تیرے ساتھ آئی ہوں میدان کربلا سے تیرے ساتھ آئی ہوں لاشا
दस्त जुल्म में पामाल हो गया, नए से विधि चढ़ा सरे फरजंद मुस्तफा मलबूस चाक चाक तो आदान ले लिया उसलो कफन न बेकसो मजलूम को दिया। अरे क्या है ये कुरान की और शोर शर्दी, अरे अब तक लहद बनी नहीं मेरे हुसैन की, अब तक लहद बनी नहीं मेरे हुसैन की। दयाल शाम में जब सलमान का सलाम के चंद साहब कि अब न खंजर न किसी बात से डर लगता है, अब न खंजर न किसी बात से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को लगता है अजीम, इसलिए कैद में मुख्तार को लगता है अजीम, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है। और साथ चलने की न जुर्रत न हिम्मत न सकत, साथ चलने की न जुर्रत न हिम्मत न सकत, जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियां इस बात की देती है सबूत, हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती है सबूत, इस कदर आबिद बीमार से डर लगता है, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है। उसकी तलवार जो उड़ती तो कयामत होती, उसकी तलवार जो चलती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। और वाकया ये भी तारीख के दामन में रखा, वाकया ये भी है तारीख के दामन में अजब, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है। और मुझसे डरता है जमाना कहा मरहम ने, मुझसे डरता है जमाना कहा ये मरहम ने, और मुझे है डरे करार से डर लगता है, और मुझे है डरे करार से डर लगता है। जो हजरात बाहर तशरीफ फरमा हमसे वो दवाना सारे तो वो फारसिया सामने तशरीफ में आए। मजलिस अज़ान का इनेकाद हो चुका है। एक सलवार
ایک سلوات کلام پہ چل رہا میرے دونوں ہاتھ میں دیکھو خدا کی شان ہے، میرے دونوں ہاتھ میں دیکھو خدا کی شان ہے، ایک میں عطرت کا دامن، ایک میں قرآن ہے، ایک میں عطرت کا دامن، ایک میں قرآن ہے۔ دیکھیے گا کہ کیا سمجھ پائیں گے وہ، کیا عظمت عمران ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ، کیا عظمت عمران ہے، جب رسول اللہ پر بھی تہمت ہذیان ہے، جب رسول اللہ پر بھی تہمت ہذیان ہے، تیرے دم سے دین ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، تیرے دم سے دین ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، ارے تیرے ایمان اہل ایمان کے لیے میزان ہے، تیرا ایمان اہل ایمان کے لیے میزان ہے، ارے جب غزہ کافر کی پہلے سے ہے نبیوں پر حرام، جب غزہ کافر کی پہلے سے ہے نبیوں پر حرام، جس پہ کھاتے تھے نبی وہ کس کا دسترخوان ہے، جس پہ کھاتے تھے نبی وہ کس کا دسترخوان ہے، جب غزہ کافر کی پہلے سے ہے نبیوں پر حرام، جس پہ کھاتے تھے نبی وہ کس کا دسترخوان ہے، سید و سردار کہتا ہے بھتیجے کو کوئی، سید و سردار کہتا ہے بھتیجے کو کوئی، یہ بھی ایمان ابو طالب کی پہچان ہے، یہ بھی ایمان ابو طالب کی ایک پہچان ہے۔ اور توجہ کا 15 اگست بیتا ہے، ایک شعر اسی کے مناسبت سے کہ تیرے دم سے دین ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، تیرے دم سے دین ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، تیرا ایمان اہل ایمان کے لیے میزان ہے، تیرے کنبے کا یہاں پر مان ہے، سمان ہے، تیرے کنبے کا یہاں پر مان ہے، سمان ہے، اور اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ صلوات بلند آواز۔ پیاسوں سے زیادہ دور نہ تھا بہتے ہوئے دریا
का पानी प्यासों से ज्यादा दूर न था बहते हुए दरिया का पानी। नाकामी किस्मत क्या कहिए, पाया न मगर कतरा पानी। नाकामी किस्मत क्या कहिए, पाया न मगर कतरा पानी। अब प्यासे जो रहे 24 पहर, प्यासे जो रहे 24 पहर, लोह धूप में यूं सूखा पानी। प्यासे जो रहे 24 पहर, लोह धूप में यूं सूखा पानी। और रोए तो लहू आया बहकर, रोए तो लहू आया बहकर, आंखों में न था कतरा पानी। रोए तो लहू आया बहकर, आंखों में न था कतरा पानी। असगर ने बड़ी उम्मीद से, असगर ने बड़ी उम्मीद से मुंह खोला मगर लब तर न हुए। असगर ने बड़ी उम्मीद से मुंह खोला मगर लब तर न हुए। अब बच्चे के लिए अल्लाह अल्लाह था जान से भी ज्यादा महंगा पानी। बच्चे के लिए अल्लाह अल्लाह जान से भी ज्यादा था महंगा पानी। अरे प्यासों के मुकद्दर में ही न था, प्यासों के मुकद्दर में ही न था पानी का कोई कतरा शायद। प्यासों के मुकद्दर में ही न था पानी का कोई कतरा शायद। अब्बास ने दे दी जान मगर खैमे में न पहुंचा पानी। अब्बास ने दे दी जान मगर खैमे में न पहुंचा पानी। अरे आशूर को चलती रहती पर, आशूर को जलती रहती पर, प्यासा था मोहम्मद का दिलवर। आशूर को जलती रहती पर, प्यासा था मोहम्मद का दिलवर। हर रोज कयामत तक भी अगर क्या फायदा बरसा पानी। हर रोज कयामत तक अगर फायदा बरसा पानी। अब्बास के होठों के छाले कहते हैं इमाम बेकस से, कब्जे में था गाजी के दरिया लेकिन दिया कतरा न पानी। अब कब्जे में था गाजी के दरिया लेकिन न पिया कतरा पानी। कुछ इससे ज्यादा हो न सका, मजबूर था दरिया क्या करता। कुछ इससे ज्यादा हो न सका, मजबूर था दरिया क्या करता। अब पानी के लिए तड़पे असगर, पानी के लिए तड़पे असगर, असगर के लिए तड़पा पानी। मोतियों की तरह करूं तकसीम, मोतियों की तरह करूं तकसीम, मेरे लफ्जों को तू गोहर कर दे। मोतियों की तरह करूं तकसीम, मेरे लफ्जों को तू गोहर कर दे। बढ़ रही है दरे हुसैन पे भी, बादशाहों को ये खबर कर दे। बढ़ रही है दरे हुसैन पे भी, बादशाहों को ये खबर कर दे कि हर एक हाल में
غربت کی लाज रखते हैं, हर एक हाल में गुर्बत की लाज रखते हैं. हुसैन वाले कहाँ तक तो ताज रखते हैं, हर एक हाल में गुर्बत की लाज रखते हैं. हुसैन वाले कहाँ तक तो ताज रखते हैं कि दरे हुसैन की अजमत तो देखिए आकर, दरे हुसैन की अजमत को देखिए आकर, यहाँ फकीर भी शाही मिजाज रखते हैं. दरे हुसैन की अजमत को देखिए आकर, यहाँ फकीर भी शाही मिजाज रखते हैं. और 4 मिसरे इजाजत हो तो कि क्या मजलिसों के वास्ते उन्वान चाहिए, क्या मजलिसों के वास्ते उन्वान चाहिए, इसके लिए रसूल का फरमान चाहिए. क्या मजलिसों के वास्ते उन्वान चाहिए, इसके लिए रसूल का फरमान चाहिए. और बिंदे असद के सामने फैला दे अपना हाथ, बिंदे असद के सामने फैला दे अपना हाथ, गर मुस्तफा को बोलता कुरान चाहिए. बिंदे असद के सामने फैला दे अपना हाथ, गर मुस्तफा को बोलता कुरान चाहिए. कि बैठेगा कौन, बैठेगा कौन पुश्ते नबी पे वजूद हुसैन, बैठेगा कौन पुश्ते नबी पे वजूद हुसैन. अरे जैसा हो तख्त वैसा ही सुल्तान चाहिए, जैसा हो तख्त वैसा ही सुल्तान चाहिए. मौलाना का वक्त हो गया. मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम से आली जनाब मौलाना गुलाम अली साहब से गुजारिश करूँगा कि नंबर पर رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. عزیزان محترم سامعین کرام، عزیزان نصیب شہداء، گزشتہ شب جس آیت مبارکہ کے ذیل سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور کل ایک موضوع شروع ہوا جس کو انشاءاللہ مستقل طور پر آپ کی خدمت عالی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور چند معلومات کے ذریعے سے آپ تک بات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو پھر ایک جگہ بیٹھ کر فکر کرنے، سوچنے اور سمجھنے اور درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کربلا نے ہمیں کیا دیا. انسان بزموں میں بیٹھتا ہے، نشستوں میں بیٹھتا ہے، فرشوں پر بیٹھتا ہے،
اور بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان پبلک کے درمیان بیٹھتا ہے، مگر ہر مجمع، ہر نشست، ہر مجلس ایسی نہیں ہوتی جہاں سے کچھ لے کر اٹھا جائے۔ یہ مجلس صرف اور صرف فرش ادا ہے کہ جہاں انسان سے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور کچھ نہ ہو حد آخر یہ ہے کہ کم سے کم تبرک تو ملتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تو انسان تبرک تو لے کر جاتا ہے۔ اب وہ قسمت والا ہے کہ فرش ادا کا تبرک لے یا مجلس کے اختتام کا تبرک لے، جس کی قسمت میں جو ہوگا وہ لے کر جائے گا۔ ایک تبرک وہ ہے کہ جو انسان کو علم کی صورت میں ملتا ہے، ایک تبرک وہ ہے کہ جو انسان کو ہاتھوں کی اوپر انسان بندہ کرتا ہے۔ یعنی حسین کی بزم میں آنے کے دو فائدے ہیں، نہ ہاتھ خالی رہتا ہے نہ دل خالی رہتا ہے۔ حسین کی بزم میں آنے کے دو فائدے ہیں، نہ ہاتھ خالی رہتا ہے نہ دل خالی رہتا ہے۔ اگر خطابت کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ خطیب تو اپنے حساب سے پڑھتا ہے، عوام کبھی کہتی ہے مائک کو دور کرو، کبھی کہتی ہے پاس کرو، آواز سمجھ میں نہیں آتی، تو مشکل یہ ہے۔ لیکن ہم دونوں طرف سے آمادہ ہیں، چاہے آپ قریب کر کے پڑھیں چاہے دور کر کے پڑھیں، لیکن میرا مقصد صرف یہ کہ میرے الفاظ آپ تک پہنچنے چاہیے۔ اور عجیب بات ہے، اس مائک کے کتنے محتاج ہو گئے ہیں کہ اتنے سے مہینوں میں بھی ہمیں مائک کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں کبھی کبھار فکر کرتا ہوں کہ ذرا سی آواز پہنچانے کے لیے اس مائک کے اتنے محتاج ہیں۔ بدیل خود میں کون سا مائک تھا کہ جو مولا اور رسول کی آواز کو 1,23,000 یا 1,24,000 یا 1,00,000 لوگوں تک بات کو پہنچا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی مائک نہیں ہوتا جو ذکر کو پہنچاتا ہے، پہنچانے والی زبان رسول کی ہو، پہنچانے والی زبان رسول کی ہو، اور انسان عقیدت کے ساتھ بیان کر رہا ہو تو بات پہنچا کرتی ہے۔ میری آپ لوگوں سے خدمت اور آپ کی خدمت میں صرف اور صرف گزارش یہ ہے کہ الفاظ پہنچے نہ پہنچے لیکن مفہوم پہنچنا چاہیے۔ بات میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بات پہنچے۔ جو مقصد میں لے کر آیا ہوں، جو میں نے کل موضوع چھیڑا ہے اور شروع کیا ہے، انسان سمجھے کہ اس کا موضوع اور اس کا ہدف اور اس کا مقصد بیان کرنے کا کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کر رہا تھا کہ مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نہ ہاتھ خالی رہتا ہے نہ دل خالی رہتا ہے۔ انسان کا اگر ہاتھ خالی ہو جائے تب بھی محتاج ہے، دل خالی ہو جائے تب بھی محتاج ہے۔ دل خالی ہو تو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، ہاتھ خالی ہو تو بھکاری بن جایا کرتا ہے۔ حسین کا شکر ہے نہ ہمیں بھکاری بننے دیا ہے نہ احساس کمتری کا شکار بنا ہے۔ حسین نے نہ ہمیں احساس کمتری دی ہے نہ ہمیں کبھی کسی کے دروازے پر بھکاری بنایا ہے۔ احساس کمتری اسے ہوتی ہے جس کو یہ لگتا ہو کہ ہم کسی سے کم ہیں، ہم آسمان والوں سے کم نہیں، ہم زمین والوں سے کم نہیں، ہم جنت والوں سے کم نہیں، اس لیے کہ دنیا تلاش میں ہے جنت کی، ہم روز جنت میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور انسان کا ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ہاتھ پھیلایا کرتا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں، ہمیں بانٹنے والا بنایا ہے۔ ہم تبرک بانٹتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ بہرحال یہ تمام حکمتیں ہیں۔ کل میرا موضوع آپ کی خدمت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ پہلے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا یہ مومنین پر احسان ہے کہ اس نے رسول کو مبعوث کیا۔ اللہ کا یہ احسان ہے، کیا مبعوث کیا؟ انفسہم من انفسہم، جو انہی میں سے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور رسول نے آ کر یہ کیا کہ تزکیہ نفس کیا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، حالانکہ اس سے پہلے کے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک رسول مبعوث ہوئے، دوسرے یہ کہ کن کے درمیان سے ہوئے، من انفسہم، انہی میں سے تھا۔ یعنی اب ان لوگوں کو حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ رسول ہم جیسے، ہر اہل غیر کو حق نہیں ہے کہ یہ کہتے کہ رسول ہم جیسے۔
حالانکہ ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول ہم جیسے. اگر ابو طالب نے کہا تو یا سیدی کہہ کر پکارا، علی نے کہا تو کہا کہ میرے استاد ہیں، خدیجہ نے کہا تو میرے سرتاج ہیں. یعنی انہوں نے کبھی نہ پکارا. یہ مسلمان کو کس نے حق دے دیا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ رسول ہم جیسے؟ بس یہ کہہ دیا کہ قرآن میں آیت یہ کہہ دی کہ صاحب خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ دیکھو میں تمہارے جیسے ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. تو بات تو یہی ختم ہو گئی تھی. تم یہ کہتے ہو کہ رسول ہم جیسے، کیا تم پہ کوئی وحی آئی؟ وہی اگر آیت اتری ہوتی، ایک آیت بتاؤ تمہاری شان میں کون سی آئی؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ آیت کے انتظار میں تم نے انگوٹھیاں دے دی، انگوٹھیاں دیتے رہے، روز پوچھتے رہے یا رسول اللہ کوئی آیت آئی؟ اور جب پتا کہ آیت نہیں آئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ جس فقیر کو انگوٹھی دی تھی وہ گیا کس طرف؟ پھر اس کو تلاش کرتے ہوئے تو آیتوں کا انتظار کرنے لگے. عزیزوں بات صرف یہ ہے جو بات میں نے کل شروع کی ہے، اب اس طرف آ رہا ہوں. پروردگار عالم نے مجھے ایک لفظ سے گفتگو کرنی ہے بس. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول کو اللہ نے حکمت دے کر بھیجا، حکومت دے کر نہیں بھیجا. اور ہم اپنی زندگی کے اندر اگر اس کو اختیار کر لیں، ہم حکومت کا جذبہ نہ رکھیں، حکمت کا جذبہ رکھیں، تو دنیا سے ہم کامیاب ہونے چلے جائیں. ایک ہے حکومت اور ایک ہے حکمت. حکومت کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ حکومت اور حکمت ہے کاف میم تے، یہ ہے حکمت. ہے کاف واو میم تے، یہ ہے حکومت. ایک حرف کا فرق ہے حکومت اور حکمت کے اندر، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. حکومت میں انسان لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے. حکمت میں انسان صرف عمل کرتا ہے، لوگ خود بخود جڑتے چلے آتے ہیں. حکمت اور حکومت میں یہ فرق ہے. دنیا کو آپ اپنے دروازے پر بلائیں اور اس کو کھانا کھلائیں اور آپ اس سے چاہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے، اس لیے کہ آپ نے روٹی کھلائی ہے، وہ آپ کی عزت کبھی نہیں کرے گا. لیکن آپ حسین کا فرش بچھائیں، تبرک بانٹتے چلے جائیں، کھانا کھلاتے چلے جائیں، ہر ایک انسان کہے گا کتنا خوش قسمت انسان ہے، اس کے گھر میں حسین کا فرش بچھا ہوا ہے. پتہ چلا حکومت سے انسان عزت نہیں پاتا، حکمت سے انسان عزت پاتا ہے. یہ عزاداری، یہ مجلس و ماتم سب حکمت ہے. اب حکمت کیا ہے؟ لفظ میں نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بتا دوں، میں لفظ حکمت کہنے جا رہا ہوں. حکمت اردو کا لفظ ہے، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. حکمت کا مطلب یہ کہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. بولنے سے پہلے سوچا جائے، کرنے سے پہلے نتیجہ سوچا جائے. انسان کسی عمل کو انجام دے رہا ہے تو سوچے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آئیے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ اور میرے نزدیک ہو جائیں، میرے فکر کے نزدیک. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. سورہ یاسین کی آیت ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى، موت اور حیات دینے والے ہم ہیں. موت بھی ہم دیتے ہیں، حیات بھی ہم دیتے ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم آپ کے ہر ایک عمل کو لکھتے ہیں. ہر ایک عمل لکھا جا رہا ہے، بس صرف عمل نہیں لکھا جا رہا. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم صرف ان کے عمل کو نہیں لکھتے بلکہ اس کے عمل کا جو اثر ہوتا ہے ہم اسے بھی لکھتے ہیں. ہم ان کے عمل کا اثر بھی لکھتے ہیں. جو بھی کام کیجیے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. کچھ بھی کام کیجیے اس کا اثر ضرور. کھانا کھائیے، کھانے کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کھانے کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ الگ بات ہے، حلال کھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا، حرام کھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا. حرام کھائیں گے تو پھر انا، تکبر، غرور، یہ سب ہوگا. اور حلال کھائیں گے ان کے سارے عبادت، تقویٰ، یہ سب ہوگا. ابھی کسی نے شعر پڑھا
کہ ابو طالب یہاں کی غذا کتنی پاک و پاکیزہ تھی. یہ تو رسولوں کے لیے پہلے سے قانون بن گیا تھا. کس نے پڑھایا؟ کس نے پڑھا؟ یہ تو قانون رسولوں کے یہاں بن چکا تھا کہ کوئی بھی رسول کسی بھی نجس غذا کو نہیں کھائے گا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ جناب موسیٰ کو جب عورتیں دائیاں دودھ پلانے آتی تھیں تو 40 دائیاں آئیں مگر موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. ہم نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا پروردگار عالم کی کیا ماجرا ہے کہ موسیٰ کے لیے دائیاں آئی ہیں دودھ نہیں پی رہے ہیں، گائے کیسے پی لے؟ موسیٰ پر حرام ہے کہ کسی نجس غذا کو کھائے. میں نے کہا یہ تو موسیٰ ہے، نبیوں کا سردار تو نہیں ہے. اگر موسیٰ پر حرام ہے نجس غذا کو کھائے تو جو سید و سردار ہوگا تمام انبیاء و مرسلین کا، وہ کیسے وہ غذا کھا سکتا ہے جو نجس ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا ابو طالب کی وہ اتنی پاکیزہ غذا تھی جس کو رسول نے کھایا. اب آپ پوچھیں گے کتنی پاکیزہ تھی ابو طالب کے ہاں کی غذا؟ تو میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں. ایک روٹی سے 2 لقمے ٹوٹے، ایک کو کھلایا نبی بنا، ایک کو کھلایا امام بنا. ایک کو کھلایا نبی بنا، ایک کو کھلایا امام بنا. یہ پاک و پاکیزہ. تو اللہ نے پروردگار عالم نے غذا میں رکھی ہے ایک پاکیزہ اور ایک نجس. نجس کا مطلب یہ حلال سے کمائی ہوئی پاکیزہ اور حرام سے کمائی ہوئی نجس. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے ما قدموا آثارہم، ہم جو عمل تم کرتے ہو اسے لکھ رہے ہیں. آپ روزانہ مجلس میں آ رہے ہیں، یہ آپ کا عمل ہے، اس کا اثر بھی کوئی ہے یا نہیں؟ یہ تو ہم خود ہی بتا سکتے ہیں. اگر مجلس میں آ کر بھی انا ہو تو اثر نہیں، مجلس میں آ کر بھی تکبر ہو تو اثر نہیں، مجلس میں آ کر بھی علم میں اضافہ نہ ہو تو پھر اثر نہیں، مجلس میں آ کر بھی نماز سے محبت نہ ہو تو اثر نہیں، مجلس میں آ کر بھی والدین کی عزت نہ ہو تو اثر نہیں، مجلس میں آ کر بھی نہ سیکھیں کہ بڑے سے کیسے بولنا چاہیے چھوٹے سے کیسے بولنا چاہیے تو پھر اثر نہیں. مجلسیں سکھاتی ہیں، سبق سکھاتی ہیں. لہذا اللہ نے ہر کام کے لیے ایک حکمت رکھی ہے. یہ دنیا جو بنی ہے یہ حکمت سے بنی ہے، حکومت سے نہیں بنی. ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں. پوری دنیا جو بنی ہوئی ہے اللہ نے حکمت سے بنائی. لہذا اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حکمت کیا ہے، حکومت کیا ہے. حکمت کا مطلب یہ ہے کسی چیز کی وجہ. قرآن نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم تمہارے عمل کو نہیں لکھتے بلکہ تمہارے عمل کے اثر کو بھی لکھتے ہیں. کبھی کبھار عمل چھوٹا ہوتا ہے اثر بڑا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار عمل بہت بڑا ہوتا ہے مگر اثر چھوٹا ہوتا ہے. زندگی بھر نماز پڑھتے رہے مگر یزید کے فوج میں رہے، عمل بہت بڑا تھا مگر اثر نہیں ہوا. اور کسی نے ایک رات میں توبہ کی، لیکن میرے ساتھ بولیے گا، ایک رات کی توبہ نے حر سے جناب حر بنا دیا. اور امام نے سند دی تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. یعنی حر نے حکمت سے کام لیا. حکومت جب تک چاہیے تھی یزید کے فوج میں رہے، جب حکمت سے کام لیا تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. بس ایک رات کا فرق تھا کہ آج ہم جس طریقے سے یزیدیوں کو برا کہتے ہیں حر کو بھی کہتے ہیں، مگر حر نے حکمت سے کام لے کر اپنے آپ کو بچا لیا کہ اب قیامت تک مجھ پر سلام کہا جائے گا، لعنت نہیں کہی جائے گی. حر میں کیا تھا؟ حر کے اندر انکساری، ہاتھ باندھ کر آیا، آنکھوں پر پٹی باندھ کر آیا، ہاتھوں کو باندھ کر آیا، سب جھکا کر آیا. اب جب امام کی خدمت میں جھک گیا تو امام نے کہا تو جھکا ہے تو اتنا اٹھاؤں گا. پتہ چلا جو امام کی بارگاہ میں جھک جائے وہ قیامت تک کے لیے اٹھ جایا کرتا ہے، اور جو امام کے سامنے اکڑ جائے وہ کائنات میں کبھی عزت نہیں پاتا. حکمت انسان کو کامیاب بناتی ہے. حکمت کا مطلب میرے نوجوانوں اور میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے، حکمت کا مطلب آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ریزن.
اس عمل کا نتیجہ، عمل کیا یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اثر کیا ہوگا. ہر چیز کا اثر ہے اور اللہ نے اس کے لیے حکمت رکھی ہے. انشاءاللہ جب نتیجہ نکلے گا یہ آخری مجلسوں کے اندر تو یہ بات بہت آگے تک جائے گی. ہمیں ہر کام کے لیے حکمت چاہیے. مرثی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس میں ایک حکمت ہے. حکمت کیا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں. مجلس حکمت ہے. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں بس آپ میری تعریف کریں مجلس کی تو یہ حکومت ہو گئی. لیکن اگر میں یہ دعا کروں جو کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں، پہلے مجھے اللہ توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ کو توفیق عطا فرمائے، یہ حکمت ہے. حکمت الگ ہے، حکومت الگ ہے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، حکمت اور حکومت. ایک شخصیت اللہ نے پروردگار عالم نے قرآن مجید کی ابتدائی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ. سنا ہوا واقعہ لیکن حکمت میں بیان کرو حکمت کیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. دیکھیے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے مگر اس طریقے سے سنیے گا. جن لوگوں کے درمیان اعلان ہوا تھا وہ آسمان والے تھے یا زمین والے؟ بھائی آسمان والے ہیں نا، تو تمہیں کیوں برا لگے گا؟ خلیفہ بنایا ہے زمین کا، تم کہو گے کوئی بات نہیں جانے دیجیے. لیکن آسمان والوں نے ہی اعتراض کیا. اتجلو فیہا من یفسد فیہا یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار کسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کر فساد برپا کرے؟ ہے آسمان والوں تمہیں کیا مطلب ہے زمین سے؟ زمین پہ فساد ہو، قتل و غارت ہو. انہوں نے بتایا نہیں، حق بولنے والا چاہے آسمان پہ رہے زمین پہ رہے. دیکھیے میں نے کچھ کہا ہے آپ سمجھے. حق بولنے والا چاہے زمین پر رہے آسمان پر رہے کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہیں ظلم ہو رہا ہو. پتا چلا اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو حق کا ساتھ دے، باطل کا کبھی ساتھ نہ دے. آسمان والوں تمہیں زمین سے کیا مطلب؟ بھائی زمین پہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے، فساد برپا کرے، قتل و غارت ہو، جو بھی ہو. نہیں اللہ کے اللہ والے ہیں ہم کیسے برداشت کریں گے کہ فساد ہوتا رہے، ظلم ہوتا رہے. پتا چلا اللہ والوں کی ایک پہچان ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو خاموش نہیں رہتے. اب دنیا میں اگر دیکھنا ہو اللہ والا کون ہے تو بس ایران ہی نظر آتا ہے کہ جو ظلم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پاتا، بول کر کہتا ہے کہ دیکھو ہم وہ ہیں جو اللہ والے ہیں. جو خاموش رہ جائے وہ ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ حق کا ساتھ دے رہا ہے. ایک ہے حکومت ہے کہ حکمت. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں خلیفہ. دیکھیے لفظ انی میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. جب یہ کہہ دیا میں بنا رہا ہوں تو سب خاموش ہو جانے چاہیے. لیکن فرشتوں نے کہا کہ آتے چلو کیا مجھے کیا اس میں بدما ونحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں اور ڈگارے اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے. اس کا مطلب یہ ہوا خلافت پہ پہلے دن سے لوگوں کی نظر تھی. اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ خلافت کا مطلب نماز پڑھنا ہے، اس لیے تو فرشتوں نے کہا کہ تسبیح تو ہم کر رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خلافت نماز سے نہیں ملے گی، سجدوں سے نہیں ملے گی. اگر سجدوں سے ملتی تو بتاؤ آدم نے کتنے سجدے کیے تھے؟ آپ بتائیے آدم نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے سجدے کیے تھے، اور پھر بھی خلافت مل گئی. خلافت ملی کیوں؟ اس لیے ملی. اچھا خلافت کا لفظ کیا مولانا موجود ہیں اور جو میرے بزرگ حضرات جانتے ہیں، خلافت ملا ہے بنا ہے خلف سے. خلافت بنا ہے خلف سے. خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والا. بھائی شاعری موجود ہے. خلف مطلب پیچھے اور خلافت پیچھے آنے والا. تو آدم تو پہلے نبی ہے نا.
بھائی یہ بتائیے میرا بیٹا میرا خلیفہ ہوگا، میں اپنے بیٹے کا خلیفہ نہیں ہوں؟ تو جو بعد میں آئے وہ ہوتا ہے خلیفہ۔ تو اگر آدم پہلے نبی ہے تو یہ خلیفہ کس کے ہیں؟ دیکھیے بات کو چاروں طرف سے میرے ساتھ بولیے، اگر آدم پہلے خلیفہ ہے تو پھر یہ خلیفہ کس کے؟ پتا چلا کوئی ہے جن کے خلیفہ بن کر آدم آ رہے ہیں، اور اگر اس کا پتہ نہ چلتا، اگر اللہ نہ پوچھتا اچھا اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو صاحب استطاعت ہو تو ان کے نام بتاؤ یہ جو ہے۔ ان کے نام بتاؤ جو ہے۔ تو اب یہ تو بات الگ تھی۔ دیکھیے خلافت مل رہی تھی اور لوگ یعنی فرشتے یہ اعلان کر رہے تھے پروردگار ہمیں خلیفہ بنا دے۔ اب سنیے گا اس بات کو ذرا غور سے، میرے نوجوانوں میرے قریب ہو کر میری فکر سے فکر ملا کر سمجھیے گا اس بات کو۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا جانتے جتنا تو نے بتا دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ نام کس کے ہیں، وہ نام کس کے ہیں۔ یہ بالکل وہی مثال ہے مولانا آج کل کے سامنے آیت اللہ سیستانی کا وکیل ہوں، کہنے لگے صاحب آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے؟ کہ لیٹر کچھ نہیں۔ اچھا آیت اللہ سیستانی کا دفتر، آیت اللہ سیستانی کا رسالہ، آیت اللہ سیستانی کا جو ہے آپ کو کوئی نامہ ملا ہوا؟ کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب کچھ نہیں تو آپ کہاں سے وکیل ہو گئے؟ ہر دوسرا انسان وکیل ہے، یہاں تک کہ عید کے دن 2 چاند نکلوا دیتے ہیں۔ بھائی آپ جو منصب پہ ہوں گے جبھی تو ہوں گے کہ جس کے خلیفہ بننے اس کے بارے میں جانتے ہو۔ بھائی جس کے خلیفہ بن رہے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ تو اب یہ دعویٰ کرنے والے جب یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار ہمیں خلیفہ بنا دے تو فوراً اللہ نے کہا اگر خلیفہ بننے کے مستحق سمجھتے ہو تو ذرا یہ نام تو بتاؤ جن کے خلیفہ بننا چاہ رہے ہو۔ کہا صاحب ہم نہیں جانتے، تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا جس کے خلیفہ بننا چاہتے ہو اس کے بارے میں پورا نالج ہونی چاہیے۔ اب دنیا میں جو تمنا کرتا رہا، پہلے یہ تو بتائے کہ محمد کو علی سے زیادہ کون جانتا تھا؟ چلو آتے ہیں محمد۔ یہ بات پہنچی نہیں پہنچی؟ اللہ نے کہا کہ اگر خلیفہ بننا چاہے تو بتاؤ ان کے نام۔ تو جن کے خلیفہ بننا چاہے ان کے نام نہیں پتا، تو جو یہ کہنا چاہتا تھا کہ صاحب رسول کے بعد ہم خلیفہ بنیں گے تو یہ بتاؤ رسول کو جانتے کتنا ہو؟ اور یہ تو بالکل تاریخ میں واضح ہو گیا کہ اگر تم رسول کو جانتے ہوتے تو قلم مانگتے ہی دے دیتے۔ لیکن میں اشارے کرتا ہوا نکل رہا ہوں، آپ شاید میں مان لیجیے نہال بھائی بھی کہنا ہے مولانا صاحب مجھے قلم دے دیجیے، ہمیں یہ تھوڑے کہوں کہ صاحب یہ جو ہے میری کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے بتائیے کوئی شعر کہیں گے بھائی شعر کہیں گے، اس کا مطلب یہ میں ان کے مزاج سے واقف ہوں۔ جب قلم مانگیں گے تو جب اگر مزاج نہ جانتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دوست ہے نہ ساتھی ہے نہ اس لائق ہے کہ خلیفہ بن سکے۔ بھائی یہ تو تاریخ میں ثابت ہو گیا کہ جب دعوت و قلم مانگا تو قلم نہ دینا بتا رہا ہے کہ محمد کو جانتے نہیں تھے، اور خلیفہ بنے گا ہی وہ جو محمد کو جانتا ہو۔ اور یہ بات یہ تو اس زاویے سے آپ نے سنی کہ لوگ محمد کو نہیں جانتے تھے، مگر محمد بھی جانتے تھے کون جانتا ہے کون نہیں جانتا۔ اگر محمد نہ جانتے ہوتے تو اپنے بستر پر کسی اور کو سلا کے جاتے، علی کو نہ سلا کے جاتے۔ صلوات دیجیے محمد وآلہ۔ لوگ اس نظر میں کہ حکومت مل جائے، سمجھ رہے تھے خلیفہ بن جائیں گے دنیا پہ جا کے راج کریں گے۔ اے پروردگار ہمیں خلیفہ بنا دے۔
बेचारे शरीफ से फरिश्ते मान गए। अल्लाह ने डांट दिया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब मासूम से बच्चे को डांट दो तो खामोश हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बागी बच्चा हो, भाई क्लास में ऐसे ही तो होता है, कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, टीचर ने कहा खामोश, अब किसी की आवाज ना आए, जो फर्मा बरदार थे खामोश हो गए। मगर एक बच्चा शरारती क्लास में। अब देखिए बड़ी तवज्जो मिसाल समझिएगा, अगर मेरी क्लास में एक बच्चा फर्स्ट क्लास से मौजूद है, पहली क्लास से मौजूद है, उस पर मेरी नजर है, मेरी तरबियत है कि 5वीं क्लास तक वो वैसे ही रहेगा जैसे मैं तरबियत कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी और स्कूल से निकाला हुआ हो और मेरी क्लास में आ जाए तो वो मेरी नहीं सुनेगा। भाई यही तो फर्क था इबलीस के अंदर और फरिश्तों में। भाई इबलीस कौन था? देखिए हिकमत और हुकूमत पढ़ रहा हूं, मेरे आपके जहन में ये बात रहे, हिकमत क्या है और हुकूमत क्या है। इबलीस कौन था? इबलीस तो फरिश्ता नहीं था। मेरा नौजवानों, मेरे भाई छोटो सुनो, बुजुर्ग मुझसे ज्यादा जानते, इबलीस कोई फरिश्ता थोड़ी था, इबलीस था जिन। और जब दुनिया में फसाद पैदा हुआ इसी दुनिया में, और कौमें उजड़ गई, नस्लें उजड़ गई, और लोगों में जमीन पर फसाद होने लगा, इख्तलाफ होने लगा, तो इबलीस ने अपनी इबादतों से ऐसा मकाम बना लिया था कि अल्लाह ने इसको फैसले के लिए रख दिया। फैसला जैसी फैसला करने लगे, आज के जमाने में आप किसी से फैसला करा के देख लीजिए, ऐसा लगेगा कि जैसा रांची का हाकिम बन गया हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं नोएडा के अंदर रहता हूँ, अगर मैं किसी से कहूँ कि साहब आप मेरा ये फैसला कर दीजिए, और वो ये समझेगा कि मेरा मालिक बन गया। ये फैसला कराया गया तो इब्लीस ने सोचा कि अब तो मेरे यहाँ बहुत बढ़ गया, इसने और नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, और इबादतें करनी शुरू कर दी। तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा, और इबादतें। तो पहले आसमान वाले 7 आसमान हैं, उन्होंने कहा परवरदिगार इतना नेक बंदा, ये जमीन पर इबादत कर रहा, हमारे पास भी कुछ देर के लिए भेज दे। पहले आसमान वालों ने जैसे ही कहा कि हमारे पास भेज दे, तो अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने पास रख लो। पहले आसमान पर पहुंचा, इसने इबादतें शुरू की, आसमान के फरिश्ते मुतासिर हुए कि साहब इससे ज्यादा इबादत गुजार कौन। अब जब इसकी चर्चा पहले आसमान पर हुई तो दूसरे आसमान वालों ने देखा कि आसमान वालों के पास बड़ा अच्छा इंसान, बड़ा अच्छा इबादत गुजार है। कहा परवरदिगार ये शरफ हमें नहीं बख्श दे, ये यहाँ पे आ जाए। अब दूसरे आसमान पे पहुंच गए, इब्लीस ने और इबादतों में इजाफा कर दिया, इबादतें होती रही, लोगों से अफजल बनता रहा। तीसरे आसमान वालों ने कहा परवरदिगार ये शरफ हमें बख्श दे। एक एक आसमान पर तरक्की करने लगा। जब 7वें आसमान पर पहुंचा तो ये ऐलान हुआ, ये ऐलान हिकमत से भरा हुआ था, यह हिकमत से भरा हुआ था, इसलिए क्योंकि इबादतें हो गई थी मशहूर, और सब समझ रहे थे इससे बड़ा पाकीज़ा कोई नहीं, इबादत गुजार कोई नहीं। अल्लाह ने कहा हिकमत देखो, बस एक ऐलान करके देखता हूं, जो मान जाएगा वो इबादत गुजार कहलाएगा, और जो न मानेगा समझ लीजिए ये हिकमत थी जो हुकूमत को लड़ा खत्म कर रही थी। ये समझ रहा था मुझे हुकूमत मिल रही है, अल्लाह ने हिकमत ऐसी रखी कि अच्छा अगर तुम मेरे बनाए हुए को सज्जा करो तो इबादत गुजार, और अगर तुम सज्जा नहीं करते तो इबादत गुजार नहीं हो। उसने कहा परवरदिगार पूरी दुनिया की जमीन का चप्पे चप्पे पे सज्जा करूंगा, बस इसको सज्जा मत करवाओ। अल्लाह ने कहा कि सज्जा उसे नहीं कहते जो अपनी मर्जी से किया जाए, सज्जा वो नहीं है जो अपनी मर्जी से किया, सज्जा है ही वो कि जो खुदा की मर्जी से किया जाए। यानी करो सज्जा। ये हिकमत थी चेक करने के लिए, ये टेस्टिंग था, ये टेस्ट किया जा रहा था कि अपने आप को नमाजी बता रहे हो, इबादत गुजार बता रहे हो, बड़ा बता रहे हो, लिहाजा अब देखना चाहते हैं कि कितने इबादत गुजार हो। हमने बनाया है
اس کو خلیفہ، ہم نے بنایا ہے خلیفہ، ہم بنا رہے ہیں خلیفہ، اگر قبول کرو گے تو ہمارے، اور اگر نہیں کیا تو پھر ہمارے نہیں۔ پروردگار عالم نے ایک اعلان اوپر کیا، ایک اعلان زمین پر کیا۔ جو لوگ اپنے آپ کو رسول کا اپنا کہہ رہے تھے، اللہ نے کہا ٹیسٹ کر لیتا ہوں، جس نے آج غدیر میں اپنا بال لیا۔ یہ حکمت ہی تو تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے حکومت ملے گی خلافت سے، اور یہی تو ہوا، رسول کے بعد خلافت کو حکومت بنا لیا۔ پروردگار عالم سجدہ نہیں کروں گا، کیوں نہیں کرے گا بھائی سجدہ یہ بھی بتا دے۔ اللہ سے بحث، جو اللہ سے بحث کرے وہ ابلیس۔ آپ پروردگار میں سجدہ نہیں کروں گا، کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ کہ نہیں یہ کمتر ہے، میں بہتر ہوں۔ کہا بھائی یہ کمتر کیوں ہے، تو بہتر کیوں؟ کہ مجھے آپ سے بنایا، ایسے خاک سے بنایا۔ اچھا خاک کیا ہے؟ مجھے افضل، میں افضل ہوں، آگ سے بنایا گیا، اور اسے تو نے خاک سے بنایا ہے، اور خاک کو کہتے ہیں تراب۔ پہلے ہی دن اس نے تراب کا انکار کر کے بتا دیا کہ جو تراب کا انکار کرے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ بھائی یہ بھی حکمت ہے، پروردگار عالم تو نے تراب کا انکار کرا کر اور تراب کے ذریعے سے امتحان لے کر یہ بتایا جو تراب کا انکار کرے وہ ابلیس، اور جو ابو تراب کا انکار کرے وہ ابو ابلیس، یعنی ابلیس کا بھی باپ۔ پروردگار عالم نے کہا کہ بتا کم تر نہ سمجھو۔ اب چونکہ مولائیوں کا مجمع ہے اور عزاداروں کا مجمع ہے، بحث کس بات کی تھی؟ بحث اس بات کی تھی یہ کمتر ہے۔ کیوں کمتر ہے؟ کہا تو نے اس کو مجھ سے، مجھے خاک سے بنایا، خاک سے۔ اللہ نے کہا یہ مت دیکھ کے خاک سے بنا ہے، یہ دیکھ کے نسبت کیا ہے۔ احترام خاک کا نہیں ہے، احترام نسبت کا ہے۔ بھئی خاک کی اہمیت کیا ہے؟ آج آپ پورے دن خاک سے محبت نہیں کرتے، مگر جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اچھا چلیے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ہم اور آپ، ہم میں سے کوئی انسان گیا، بڑی توجہ میرے ساتھ بولیے گا اگر بات پہنچ جائے، نوجوان آپ سمجھیے گا اس بات کو۔ ہم میں سے کوئی امریکہ گیا، امریکہ گھوم کر آیا، 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے آ گیا، واپس آیا، واپس آ کر ہم نے پوچھا حضور امریکہ گئے تھے کیا لائے؟ بتایا میں خاک لائے۔ 5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے، خاک لائے۔ کہنے لگے لندن چلے گئے، لندن سے واپس آئے، حضور لندن گئے تھے کیا لائے؟ کہ خاک لائے۔ ورلڈ ٹور پر چلے گئے تو حضور آپ گئے تھے کیا لائے؟ کہ خاک لائے۔ نہیں ایک دن کربلا چلے گئے، کربلا چلے گئے، ہم نے کہا حضور کیا لائے؟ کہ خاک لائے۔ میں نے کہا حضور اس میں سے تھوڑی سی خاک ہمیں بھی دے دیجیے۔ کہنے لگے مولانا سب اتنا بات کہہ چکے، خاک لائے، خاک لائے، کسی سے نہ مانگی، مگر یہ خاک آپ مان رہے۔ میں نے کہا وہ جو خاک لینے گئے تھے وہ بھٹک کر آئے تھے، یہ خاک لے کر آیا ہے، راہ نجات لے کر آیا ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ مٹی کی احترام کیوں ہے؟ کہا مٹی کا احترام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نسبت ہے۔ میں نے کہا نسبت کس سے ہے؟ کہ حسین سے۔ اب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، قسم خدا کی قربان جاؤں، محرم کا سیزن آتے ہی یہ جو فتووں کے دروازے کھل کر اور یہ جو فتووں کی مشینیں کھل جاتی ہیں، کہنے لگے یہ بتائیے یہ جو خاک شفا ہے، توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، اس کا جواب سنیے گا۔ کہنے لگے یہ جو خاک شفا ہے یہ کیوں آپ چونتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ امام حسین کا خون اس پر بہا۔ کہنے لگے کہ یزید کے لوگ اس پر، کیا یزید کے لوگ مارے نہیں گئے اس پر؟ بھائی یزید کے لوگ کیا اس پر نہیں مارے گئے؟ اس پر صرف حسین ہی تھوڑے مارے گئے،
سوال بڑا اچھا ہے، جواب اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. کہنے لگے آپ جو خاک شفا کہتے رہتے ہیں اس آدمی امام حسین کی نسبت ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کربلا میں صرف امام حسین تھوڑی قتل ہوئے، یزید کے لوگ بھی مارے گئے. امام حسین نے پیاس کے عالم میں تلوار چلائی ہے، علی اکبر نے نہ جانے کتنے لوگوں کو واسطے جنگ کیا، جناب قاسم نے جنگ کی ہے، جناب محمد نے جنگ کی ہے، جناب عباس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے نہ جانے کتنے مسئلے جہل ہوئے. تو اگر یزید کے لوگ بھی مرے ہیں تو خاک شفا کیسے؟ تو میں نے کہا بھائی سوال بڑا اچھا ہے. تو میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ قرآن کو چومنا مت کرو. بھائی جواب نہیں پہنچا ہوتا ہے. بھائی قرآن کو چومنا مت کرو، ابلیس کا نام اس میں، فرعون کا نام اس میں. کہ نہیں ارے فرعون کا نام ہے تو موسیٰ کا بھی تو نام ہے، فرعون کا نام ہے تو پھر ابراہیم کا بھی تو نام ہے، عیسیٰ کا بھی تو نام ہے. میں نے کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو دیکھ رہے ہو اپنی نسبت سے دیکھ رہے ہو، ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنی نسبت سے دیکھ رہے ہیں. صلوات محمد. مردہ باد مردہ باد. تم اپنی نسبت سے دیکھ رہے ہمیں اپنے. تو عزت احترام جو ہے وہ نسبت کا ہے. شیطان نے خواب کو دیکھا، اللہ نے نسبت کو دکھایا. جو نسبت کا احترام نہ کرے وہ شیطان ہوا کرتا ہے. اب کوئی اگر یہ کہے کہ یہ الگ کیسا ہے، ہم اسے نہیں چھوئیں گے اس لیے کہ یہ کپڑے سے بنا ہوا ہے، سمجھ جائیے کہ صفت وہی ہے، بس چہرہ بدل گیا ہے. صفت وہی ہے، چہرہ بدل گیا. یعنی نسبت کا احترام ہے. اب حکمت سنیے، اللہ نے پوری دنیا کی خاکوں کو چھوڑ کر کربلا کی خاک پر سجدہ کیوں کروایا؟ کربلا کی خاک پر سجدہ کرنا کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ دنیا کی خاک پر سجدہ کرنا اور ہے اور کربلا کی خاک پر سجدہ کرنا اور ہے. کربلا کی خاک وہ ہے جو نمازوں کو بچاتی ہے، اور دنیا کی خاک وہ ہے کہ جو انسان نمازی بننے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے، جملہ سنیے گا، سید سجاد کو سید سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ سجاد مطلب سجدہ کرنے والا، ساجد مطلب سجدہ کرنے والا. آخری بات ہے اور اب کے مسائل. کربلا کی خاک اور عام خاک میں فرق. کربلا کی خاک اور عام خاکوں کا فرق میں بتایا. سید سجاد کو سید سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ سجاد کا مطلب سجدہ کرنے والا، ساجد کا مطلب سجدہ کرنے والا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی جب سجدہ کرنے والے میننگ ہے، مطلب وہی ہے، معنی وہ ہے، تو فرق کیا ہے؟ بڑی توجہ. کیا بہترین تعریف علماء نے کی ہے کہ ساجد کا مطلب سجدہ کرنے والا، سجاد کا مطلب بھی سجدہ کرنے والا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ جو پاک زمین کو تلاش کرے اسے ساجد کہتے ہیں، جس کے سجدے کا انتظار زمین کرے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. بھائی اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے بتائیے؟ سید سجاد کہا جاتا ہے. تو سنیے، پوری دنیا جس کے سجدے کا انتظار، جو پوری دنیا جو پاک زمین کو تلاش کرتی ہے انہیں ساجد کہا جاتا ہے، اور خاک کربلا جس کے سجدے کا انتظار کرے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. پوری دنیا زمین تلاش کر رہی ہے، کربلا تلاش کر رہی ہے حسین کا سر، حسین کا سجدہ. اسی لیے ہماری فضیلت ہے کہ جہاں حسین نے سجدہ کیا ہے تم بھی سجدہ. یہ حکمت ہے. کہاں ہے حکومت؟ سجدہ کرنا حکمت ہے. شیطان چاہتا تھا حکومت ملے، اللہ نے ذرا سا ٹیسٹ لیا حکمت کے ذریعے سے، پتا چل گیا کہ اس کے دل میں کیا ہے. بھائی اسی کو حکمت کہا جاتا ہے. بہرحال کل پھر یہیں سے بات شروع ہوگی، اور انشاءاللہ مجھے کربلا تک جانا ہے کہ کربلا حکمت کا نام ہے یا حکومت کا نام ہے.
आखिरी मजलिस में ये बयान करूंगा। और फिर यजीद का कैरेक्टर, इमाम हुसैन का कैरेक्टर, यजीद कौन था, क्या था, वो इंशाल्लाह बयान किया जाएगा। यजीद का मकसद क्या था, इमाम हुसैन का मकसद क्या था, वो आखिरी दिनों में इंशाल्लाह बयान किया जाएगा। लेकिन आज की बात यही थी, एक है हुकूमत और एक हिकमत। दिल से ये निकाल दो कि हमें हुकूमत करनी है, ये दिल में बैठा लो कि हिम्मत से काम लेना है, हुकूमत खुद ब खुद होती चली जाएगी, हुकूमत खुद ब खुद होती चली जाएगी। कायनात के अंदर आज करबला फैली है तो हिकमत के जरिए से, हुकूमत के जरिए से नहीं। ये हिकमत ही थी कि गली गली कूचे कूचे ले जाया, इसलिए जा रहा था कि नाउज़ु बिल्लाह इनको शर्मसार किया जाए, मगर ये हिकमत थी कि नंगे सर होने के बावजूद भी, चादरें लुटने के बावजूद भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जाए। और आज पूरी दुनिया के अंदर ये इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। ज़ैनब ने बड़ा बड़ा काम किया। जनाब ज़ैनब करबला के बाद हुसैन, इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाने वाली शहज़ादी ज़ैनब। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, ज़ैनब मुसाफ़ गिरामी का नाम है, जो भाई के बगैर रह नहीं पाता। चादर को दे दिया, अपने भाई पर कुर्बान कर दिया, इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। कौन ज़ैनब? जिनका इस्तकबाल कूफे में भाई के सर के जरिए से कह देना बड़ा आसान है। जी, तो इमाम हुसैन का सर लोग के नेजा पर गली गली पूछे पूछे ले जाया जा रहा है। रावी बयान करता है कि जब कूफे के अंदर काफिला आया, मैंने ये देखा कि कूफे के लोग तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ईद जैसा जश्न है। एक मरतबा मैंने पूछा कि आज मुसलमानों की कोई ईद है? कहने लगे ईद तो नहीं है, मगर एक बागी काफिले को लाया। अल्लाहु अकबर, बागी काफिले को लाया गया। क्यों लाया गया? क्या उन्होंने यजीद का मुकाबला किया था और उन्हें कत्ल कर दिया गया, उनके सर लाए। रावी कहता मैंने जैसे ही सर को देखा तो उसमें शबाहत रसूल इस्लाम की आ रही थी, रसूल की शबाहत थी। एक मरतबा मैंने पूछा ये बताओ कि जिसको तुम बाकी कह रहा हो ये कौन है? कहा इसका नाम हुसैन है। कहा ये किसका बेटा है? कहा ये अली का बेटा है, रसूल का नवासा है। कहा तुम पे लानत हो जो हुसैन को बाबे कह रहा है। अरे ये तो वो है कि जिसके लम्हाए मुबारक को रसूल बाकायदा पोसा किया करते थे, ये वो है जो दोष रसूल का सवार है, तुम इसको बाकी बता रहे हो। और एक मरतबा तारीख बयान करती है, उस सर को गली गली पूछे पूछे ले जाया जा रहा था और गलियों में घुमाया जा रहा था। रावी बयान करता है कि मैंने देखा कि जहाँ जहाँ से हुसैन गुजरते थे, कुछ मलऊन औरतें हाथों में ईंटें लेकर बैठती थी। जहाँ से हुसैन का सर गुजरता था तो कोई पत्थर मारता था, कोई ईंट मारा करता था, कोई गर्म पानी फेंका करता था। एक मलऊना बैठी हुई थी। एक मरतबा जैसे ही हुसैन का सर उसके पावे दर से जैसे ही करीब से गुजरा, उसने उठाकर जैसे ही फातिमा ज़हरा के लाल के बेटे के चेहरे पर ईंट मारी है। एक मरतबा ज़ैनब तड़प गई, तड़प कर कहती हाय मेरा माजा आया जिस पर जुल्म हो रहा है, अरे मेरा भाई, अरे जिसका सर कटने के बाद भी जालिम चैन नहीं ले रहे हैं। तारीख ने बयान किया वो दीवार, वो छत फिर फौरन टूटी और टूटने के बाद वो मलूना दुनिया से रुखसत हो गई। हुसैन का सर चेहरे से खून जारी है और एक मरतबा हुसैन का सर एक से दूसरी गली, दूसरे से तीसरी गली ले जाया जा रहा है। अजीजों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ जरूर से दम करिएगा। और एक मरतबा आप तसव्वुर शब्द है, तसव्वुर करके सुनिएगा। तारीख बयान करती है वो सिपाही के जो उस जगह का था, उसको ये नहीं बताया गया था किसका सर है, वो नेज़े से दे दिया गया और उसकी ड्यूटी ये थी कि जाओ गली गली पूछे पूछे जाओ। वो कहता मैं इमाम हुसैन, मैं उस सर को लेकर गली में जा रहा था। एक मरतबा मुझे महसूस हुआ कि जैसे सर कुछ कह रहा है, लेकिन तसव्वुर शब्द है, गुरबत हुसैन की महसूस करिएगा। अजीजों, फातिमा के नाम का जिक्र हो रहा है, फातिमा का चमन कर चुका है, फातिमा का नाम जिनका भूखा प्यासा कर दिया गया। फातिमा के नाम पर सुन देखिएगा, सर को गली गली पूछे पूछे ले जाया जा रहा है। और एक मरतबा कहता है कि मैंने महसूस किया कि वो सर कुछ तिलावत कर रहा है। और जो
جب میں نے غور سے سنا تو وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے. وہ سبھی کا ہی تلاوت کیا کرتا ہے. ایک مرتبہ میں نے سوچا یہ سب کسی عام انسان کا تو نہیں ہے. میں نے نظروں کو اٹھا کر پوچھا ایسا تو ہی بتا, ارے تو کون ہے جو تلاوت کر رہا ہے؟ سب نے کہا تو نے محمد کا نام سنا ہے. کہا کیوں نہ سنوں گا, میں تو ان کا کلمہ پڑھتا ہوں. کہا ان کے نواز حسین کا نام سنا ہے؟ کہا کیوں نہ سنوں گا, ارے وہ تو رسول اللہ کا چہیتا نواسا ہے کہ جو رسول کے دوست پر سوار ہوتا ہے. آگوش میں بیٹھا رسول کا بیٹا, ارے رسول کا بیٹا جس کو کہا جاتا ہے. کہا میں وہی حسین ابن علی ہوں. اتنا کہنا تھا مدبہ تڑپ گیا کہ مولا جی کے قیامت آ گئی. ارے آپ کو سر کے آپ کے سر تن سے جدا کر دیا گیا. مولا میں برداشت نہیں کر سکتا. مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیجیے. مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا سر ہے. مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اے مولا یہ بتائیے آپ تنہا آئے ہیں یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا اے میرے چاہنے والے, پیچھے جو عورتیں ہیں یہ میرے گھر کی عورتیں ہیں. اور میری بہن کی چادر چھین لی گئی, زینب کی چادر چھین لی گئی. شام یہ کوفے کا بازار, میری بہن میں مکڑا چادر. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا ارے میں نے سنا تھا آپ کا بھائی جیسا بھائی ہے. کیا میرے بھائی, میرا عباس مارا گیا, بادو قلم ہو گئے, ہمارا گھر جڑ گیا, میری بہن کی چادر چھین لی گئی, ہم پر اوپر بتا گئی. ان اللہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم اللہ. ان للہ لا الہ الا واسطہ محمد و آل محمد کا ہم گنہگار اس مختصر سے بارے میں قبول فرمانے کا. ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیر کو معاف فرمانے, ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت رسول سیرت رسول پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار سچا دار سچا عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اے بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خدا جلال جہاں جہاں زدہ ہے ان کی جان و مال و عزت و فرما. با الہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بزرگ اور ہمارے کام کا سایہ ہمارے سب کو قائم رہے. خصوصاً آیت اللہ خان نے آیت سیستانی کو دعاؤں کی شفایت کا حوالہ فرما. اور امام کو تعجیل فرما, ہم کو ان کے حوالات میں انسان شمار فرما, اسلام کا پرچم سب بلند فرما, دشمنان اسلام کو دشمن فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بعد کربلا شہر مظلوم مجھ پہ کیا کربلا شہر کربلا شہر مظلوم پہ کیا امت جدید سے مگر تھا تو کچھ کربلا کوئی میرا عبادت تیرے اندر تو رسولوں سے بھی سجدہ
غرض کا پردہ پہ پڑ جائے غرض کا پردہ دور لیلا پھر چاہا مگر ایسا نہ ہوا کربلا کیا کیا پھر نہ پیدا ہوا دنیا میں کبھی تو بھی نبی کا تو سے بیعت کا تقاضا نہ ہوا کربلا کیا سیرتا امتیاز کو باتیں شبیر ایسی راتا امتیاز کو باتیں شبیر مدتوں سے کہ گھر آئے سویرا نہ ہوا کربلا اکبر معمر کی بھی چمکے بات اکبر معمر کی بھی چمکے ماں کی تاریخ نگاہوں میں اجالا نہ ہوا کربلا کیا مگر کیا شکوا نہ ہوا کربلا کیا کربلا کے پڑھتے اسلام کے پڑھتے بقا کے پڑھتے اسلام کے پڑھتے بقا ان کا دربار یزید میں بھی پردہ نہ ہوا
کربلا میرے قبضے میں تیری تک تھے پانی میرے قبضے میں تیری تک تھے پانی یہ علمدار کی غیرت کو گوارا ہوا میری نظروں میں تو جنت سے ہے بہتری میں تصویر وہ زمین کس کا مقابل کبھی کعبہ نہ ہوا کربلا سے مگر تھا اس کو شکوا ہائے حسین یا حسین ہائے حسین ہائے حسین یا حسین ہائے حسین ہاں جب مقتل کو مظلوم چلا جب مقتل کو مظلوم چلا زینب نے لگام کتا میں لیا تجھے جان دو دل نہیں کرتا بن تیرے جیو دل نہیں کرتا مولا نے کہا مجھے جانا ہے مجھے وعدہ میں نبھانا ہے لالچ کرنا گھر بار رہا لالچ کرنا گھر بار رہا تو اجڑ گئی میں اجڑ گیا ہوں نہیں لگتا ہاں دل میرا ہم نہیں لگتا ہاں دل میرا ہاں میرا کوئی رہا نہ غم پار زینب روک نہ تو رہوان زینب روک نہ تو رہوان زینب روک نہ تو رہوان ملی کنا آخری بار زینب روک نہ تو رہوان میرا لشکر رہا نہ سالار زینب روک نہ تو رہوان روک نہ تو رہوان ہائے حسین یا حسین ہائے حسین ہائے حسین یا حسین آؤ بہنا زینب آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ بیٹی علی کی نہ گھبراؤ آؤ میری آس بنو نہ ہوگا ہاں بھی ملنا نہ ہوگا ہاں بھی ملنا ہاں مجھے دیکھ لے آخر بار زینب روک نہ تو رہوان زینب روک نہ تو
میں پردیسی روزی میں ہوں اور میری تنہائی جاتی ہے اب میری سواری میرا خدا ہو مجھ سے راضی میں تنہا ہاں میں پیاسا ہاں میں تنہا ہاں میں پیاسا میرا لشکر رہا نہ سالار زینب روک نہ تو مل ویر گناہ کے ریوار زینب روک نہ تو بعد میرے معصوم سکینہ یاد کرے گی میرا سینہ مجھ سے ملے گی اب کبھی نہ مشکل ہوگا اس کا جینا میری پیاری ہاں میری بیٹی ہاں میری سینے پہ سوئی ہر بار زینب روک نہ تو مل ویر گناہ کے ریوار زینب روک نہ تو حسین یا حسین بات میری ہائے حسین یا حسین ہائے حسین میرا ایک پیغام ہے بہنا میری عزاداروں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا پیاسے حسین کی پیاس پہ رونا ہاں گھر گھر ہاتھوں محشر مجھے روئیں گے پورے سے دار زینب روک نہ تو رہنا ہاں میرا لشکر رہا نہ سالار زینب روک نہ تو رہنا سکینہ کا بین تھا سکینہ کا مر جاؤں گی بین تھا سکینہ کا بین تھا سکینہ کا مر جاؤں گی بین تھا سکینہ کا بین تھا سکینہ کا مر جاؤں گی بین تھا سکینہ کا میں لوٹ کے مدینے نہیں جاؤں گی ابو بین تھا سکینہ کا بین تھا سکینہ کا کس طرح سے اصغر کا گلا چھیدا گیا تھا کس طرح سے اصغر کا گلا چھیدا گیا تھا
رودا در مصیبت ہے نہ کہہ پاؤں گی ہم سکینہ کا سکینہ کا بھر جاؤں گے سکینہ کا اکبر بھی گئے محمد بھی سدھارے اکبر بھی گئے محمد بھی سدھارے اب آپ کی فرقت کو نہ سہ پاؤں گے ہم سکینہ کا سکینہ کا مر جاؤں گے سکینہ کا شبیر کی بیٹی چچا آپ ہے میرے شبیر کی بیٹی چچا آپ ہے میرے میں لڑ گیا میں نہیں جاؤں گی سکینہ کا سکینہ کا مر جاؤں گی سکینہ کا وہ لیلا کی تمنا تھی کہ اکبر بن دولہا لیلا کی تمنا تھی کہ اکبر بن دولہا میں کہتی تھی بھیا کی دلہن لاؤں گی سکینہ کا بہن تھا سکینہ کا مر جاؤں گے بہن تھا سکینہ کا زندہ ہے اندھیرا ہے لئی نو کا ستم ہے زندہ ہے اندھیرا ہے لئی نو کا ستم ہے گر آپ لائے تو میں مر جاؤں گی بہن تھا سکینہ کا بہن تھا سکینہ کا مر جاؤں گی بہن تھا رو رو کے یہی قید میں کہتی تھی سکینہ رو رو کے یہی قید میں کہتی تھی سکینہ میں آپ کی فرقت میں گزر جاؤں گی بہن تھا سکینہ کا بہن تھا سکینہ کا مر جاؤں گی بہن تھا سکینہ کا
زندہ میں حسن دختر شبیر کو دیکھا، زندہ میں حسن دختر شبیر کو دیکھا، بچی نے کہا یا سے گزر جاؤں گی امو، بہن تھا سکینہ کا، بہن تھا سکینہ کا، میں لوٹ کر مدینے نہیں جاؤں گی امو، بہن تھا سکینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم جد گواہی، السلام علیکم وعلی ام گواہی، السلام علیکم جميعا شهداء کربلا و شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب اللہ، السلام علیکم یا الضعفاء والفقراء، السلام علیکم السلام علیکم یا انس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بالنفوس أرض المرتضى قدم القضاء مولانا السلام عليكم يا صاحب الزمان مملكة الزمان، السلام عليكم يا حبيب الله، السلام عليكم يا شفيع، السلام عليكم يا إمام السماء، أجل الله تعالى